السلام علیکم، ویلکم ٹو دا چینل انسائٹ فور لائف۔ آج ہم بات کریں گے سورہ جن کے بارے میں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اور جانتے ہیں سورہ جن کے بارے میں۔ جب شرک خدا کے گھر تک پہنچ گیا، تم سب لوگ اپنے اپنے بتوں کی عبادت کرتے رہو، یہی ہیں جو ہمیں رزق دیتے ہیں، یہی ہیں جو ہمیں بیٹے دیتے ہیں۔ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا، جلدی کام کرو ورنہ کھانا نہیں ملے گا، رحم کرو رحم کرو۔ جب لوگ آسمان کی طرف دیکھنے لگے، حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے مکہ کے قبیلے بنو قریش میں اپنا نبی بھیجا۔ ہدایت واضح ہو محمد گئی، کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور ہمارے بت بیکار ہیں۔ قرآن کی روشنی پھیلنے لگی، اللہ کا جواب آ گیا، اللہ کے رسول پر وحی آ گئی، اللہ نے دشمن کا منہ بند کر دیا۔ کوئی اور بھی تھا جو اس روشنی کا متلاشی تھا، اس ہدایت کا طلبگار تھا، لیکن انسانی آنکھ اسے دیکھنے سے قاصر تھی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی صورت کی جس میں ذکر ہے ایک جماعت کا، لیکن وہ جماعت ہے جنات کی۔ The story behind Surah Jinn. عرب کے صحرا، چاندنی رات اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اوقاس کی طرف سفر کر رہے تھے۔ کیا تم بتا سکتے ہو چاند زیادہ روشن ہے یا ان کا چہرہ زیادہ روشن ہے؟ چاند خود آپ کے چہرے سے روشنی حاصل کر رہا ہے۔ نخلا کے مقام پر پہنچے تو فجر کا وقت ہو گیا۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز باجماعت کا اہتمام کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران قرآن کی تلاوت کی تو جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ یہ جنات غیر مسلم تھے اور یہ اس تلاش میں بھٹک رہے تھے کہ زمین میں ایسا کیا غیر معمولی ایونٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انہیں آسمان کے قریب تک نہیں جانے دیا جا رہا۔ زمین پر کچھ عجیب ہو رہا ہے، آسمانوں کی سیکیورٹی زیادہ کر دی گئی ہے۔ لیکن اب وہ جان چکے تھے۔ کیا تم سب سن رہے ہو؟ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے۔ جنات کا یہ گروہ قرآن سنتے ہی ایمان لے آیا اور واپس جا کر دوسرے جنات کو بتانے لگا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، اب ہم شرک نہیں کریں گے۔ اس سے یہ سمجھ آیا کہ جنات بھی مشرکین مکہ کی طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے اور عیسائیوں کی طرح یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے بھی بیوی اور بچے ہیں، لیکن اب وہ حقیقت جان چکے تھے۔ اب ایک اور جن بولا، ہم تو سمجھتے تھے کہ جن اور انسان خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے، لیکن انسانوں میں سے کچھ لوگ ہماری پناہ مانگتے تھے۔ دراصل زمانہ جاہلیت میں مشرکین میں سے لوگ جب کسی سنسان یا غیر آباد جگہ پر جاتے تو وہاں جا کر بلند آواز میں یہ کہتے کہ ہم اس وادی کے رب کی پناہ میں آتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہر غیر آباد اور سنسان جگہ پر کسی نہ کسی جن کا راج ہوتا ہے اور اس جن کی پناہ میں آنے سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جنات کا جو گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سن کر گیا، اس میں سے ایک اور جن بولا، انسان بھی تمہاری طرح سمجھتے تھے کہ اللہ رسول نہیں بھیجے گا، لیکن ایک واقعے نے جنات کو مجبور کیا تھا کہ وہ نکلیں اور پتہ لگائیں کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ ہم پہلے آسمانوں میں جا کر فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے، لیکن اب ہمیں مار دیا جاتا ہے۔ چونکہ زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہو چکا تھا تو آسمانوں پر پہرا بڑھا دیا گیا۔ وہ جن جو پہلے فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے، اب وہ آسمان میں جاتے تو انہیں شہاب ثاقب یعنی ٹوٹا ہوا تارا مار کر گرا دیا جاتا۔ یہی وہ وجہ تھی، یہی وہ چیز تھی جس کی تلاش میں کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے وہ بھٹکنے لگے، اور اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سن کر وہ ایمان لے آئے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سارے واقعے کا علم نہ تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ پر وحی نازل کی اور سورہ جن کی پہلی 15 آیات میں جنات کا یہ سارا قول و تبصرہ نقل فرمایا اور اسے قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر لیا۔ آئیے ایک دفعہ سماعت فرمائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے۔
اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ لیا کرتے تھے تو اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی، اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں زندہ کرے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پاتا ہے، اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے ساتھ برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں بعض نیک ہیں اور بعض دوسری طرح کے، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زمین میں خواہ کہیں ہوں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں، اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے، سو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے تو اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ کسی طرح کے ظلم کا، اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان ہیں، تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے اور جو نافرمان ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔